بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ جل شانہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی تمام امت کو خیر و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، آج آپ کے ساتھ ہم بہت خاص موضوع پر بات کریں گے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ محرم الحرام ہے، تو ہر بندے کا دھیان قبرستان کی طرف ہے۔ جن کے عزیز و کار پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی قبروں کی صفائی کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی قبروں کی لپائی کرنے کے لیے جا رہا ہے، کہ خصوصاً محرم الحرام میں 10 محرم تک لوگ قبرستان جاتے ہیں اور اپنے پیاروں کی قبروں کو پھول ڈالتے ہیں، لپائی کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بہت اہم اور بہت خاص بات ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ ہمارے پیاروں کو قبروں کی لپائی کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے جو ہم نہیں دیتے، ہم بھول جاتے ہیں، ہم دفنا کر آ جاتے ہیں، من و مٹی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور پھر آ کر دنیا کے رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو من و مٹی کے نیچے دفنا کر آئے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اس کے گھر سے یا اس دنیا سے یا اس کا کوئی دوست احباب جب اس کو کوئی پڑھ کے تحفۃ ہدیہ بھیجتا ہے، یا پھر کوئی بھی گھر میں سے جا کر یا کوئی بھی دوست احباب جب اس کی قبر پر جا کر پڑھتے ہیں اور اس کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں تو مردہ کہتا ہے کہ وہ دن میرے لیے ایسا ہے جیسے عید کا دن ہو۔ تو پیارے ناظرین، ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہماری دعاؤں کے، ہماری عبادات کے اور ہماری پڑھائی کے بہت بہت شدت سے منتظر رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ یا باری رحمت کوئی میرا پیارا مجھے پڑھ کے بخشے۔ تو پیارے ناظرین، قبرستان جانے کے ساتھ ساتھ یہ پیارا عمل بھی کریں۔ ایک اور سب سے بڑا حق بھی آپ نے ادا کرنا ہے، اپنے پیارے دنیا سے جانے والوں کا، دنیا سے رخصت ہونے والوں کا جب بھی یاد کریں، ایک بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ضرور بخشا کریں۔ جب بھی اپنے پیاروں کی قبر پہ جائیں یا ان کو یاد کریں تو سورہ اخلاص ایک بار پڑھ کے بخش دیں، درود پاک پڑھ کے بخشیں، آیت الکرسی پڑھ کے بخش دیں، الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیں۔ زیادہ نہیں ہو سکتا تو کلمے میں کتنی کی دیر لگتی ہے، چھوٹا سا پیارا سا ہمارا کلمہ شریف ہے، ایک بار ان کو پڑھ کے بخش دیں تو ان کی قبر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا اور وہ اپنے آپ کو جنت میں راحت محسوس کریں گے۔ فرمایا جو اپنے پیارے عزیزوں کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پڑھ کر ایک بار کلمے کا تحفہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 4000 نور عطا کرتے ہیں، 4000 اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں اور اس کے 4000 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو کسی اپنے پیارے کو ایک بار کلمہ پڑھ کر بخشتا ہے تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کتنے پیارے انعامات عطا فرماتے ہیں اس کی قبر میں۔ ایک بار کلمہ پڑھنے سے اس پر کتنی رحمت برستی ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ سب کا رجحان اس وقت قبرستان کی طرف ہے، سب اپنے پیاروں کی قبروں کی لپائی کرنے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے، پھول ڈالنے کے لیے جا رہے ہو۔ ارے پیارے ناظرین، میرے پیارے بہن بھائیوں، کوئی درودوں کے تحفے، کوئی کلمہ شریف کے تحفے، کوئی سورہ پاک کے تحفے تو لیتے جائیں کہ ان کی قبروں کو ہم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں۔ دیکھیں پیارے ناظرین، کتنی پیاری اور کتنی بلند فضیلت ہے۔ ایک بار کلمہ
پڑھ کر ہم اپنے مرنے والوں کو بخشیں گے، ان کی روحوں کو تحفۃ ہدیہ پیش کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 4000 درجات کو بلند فرما دیں گے، 4000 گناہوں کو ختم کر دیں گے اور 4000 نور اس کی قبر میں عطا کریں گے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھنے کی کتنی بلند فضیلت ہے۔ تو پیارے ناظرین، میرے پیارے ناظرین، میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ خدا را ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ہماری پڑھائی کی، ہماری دعاؤں کی، ہماری عبادت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ پیارے ناظرین، جتنا بھی ہو سکے اپنے پیاروں کو پڑھ کر تحفۃ ہدیہ پیش کریں، ان کی قبروں پر جائیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیں، وہاں پر جا کر یاسین شریف کی تلاوت کریں، کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے پیاروں کی بخشش کے لیے، نجات کے لیے، ان کے آگے کی آسانیوں کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ ان کی قبروں کی صفائی بھی کریں۔ اگر ہم صفائی بھی کریں گے اور ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کریں گے تو آپ دیکھیے کہ ایک بار کلمہ پڑھیں گے تو ان کی قبروں میں کتنی رحمت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم صفائی کے دوران جتنی دیر ہم قبرستان میں رہیں گے اتنی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، درود پاک کا کثرت سے ورد کریں گے، اور پھر اس کے بعد پڑھ کر ان کو بخشیں گے تو پیارے ناظرین، ان پہ کتنی رحمت ہوگی اور وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو میرا یہ آج کا خاص پیغام تھا سب بہن بھائیوں کے لیے، کیونکہ قبرستان کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ 10 محرم تک لوگ قبرستان جاتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں کو دیکھنے کے لیے، ان کی صفائی کرنے کے لیے۔ تو پیارے ناظرین، خالی ہاتھ مت جائیں، پڑھ کر قرآن پاک کے تحفے لے جائیں، درود پاک کے تحفے لے جائیں، کلمہ شریف کے تحفے لے کر جائیں، تاکہ ہمارے پیاروں کی روح کو تسکین ملے، سکون ملے، اور وہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ آمین انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ، تو ہمارے جتنے بھی پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے آگے کی منزل ان کے لیے آسان فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمیں بھی اپنے ہدایت والے بندوں میں شامل فرما۔ آمین۔ تو پیارے ناظرین، محرم الحرام کے صدقے سے، وسیلے سے آپ ان کو زیادہ سے زیادہ ہدیہ کریں، کہ یہ معطر مہینہ ہے کہ جو ایک بار کلمہ پڑھے گا اللہ پاک 10 بار کلمہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اپنے پیاروں کے لیے خالی ہاتھ قبرستان مت جائیں، ثواب کے تحفے لے کے جائیں، ثواب کے تحفے لے کے جائیں، ثواب کے تحفے لے کے جائیں، اور ان کی نجات کرائیں۔ تو پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس پیغام پر ضرور عمل کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے لیے ضرور تحفے لے کر جائیے گا، تاکہ اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین۔ تو پیارے ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، یہ ہے آپ کا چینل، آپ کا اپنا چینل فیضان درود مدینہ۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آئے ہم سب مل کر دین کی روشنی پھیلائیں، دین کا بول بالا کریں۔ کمنٹس میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں گے، میری یہ خدمت آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔